میلاد کو 12 ربیع الاول کا دن جو منتخب کرے، ہم اس میں یہ مقصد تھا کہ لوگ جو ہے جلوس میں جا رہے ہیں، گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بے وقاری کے کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر مسلمانوں کا بے وقاری کا عمل کرنا کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا ان کو کنورٹ کرے اور ڈائیورٹ کرے، اور ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہم نے 12 ربیع الاول کا دن منتخب کیا۔ یہ کام تو کسی دن بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن آج، اور خاص طور پہ کل میں جڑچلے سے واپس آ رہا تھا تو رات کے 1-1:30 بجے جو مسلمانوں کی صورتحال سڑکوں پر میں دیکھا ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے ان کی بے عملی سے، ان کی بے وقاری سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو مقام و مرتبہ ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے زیادہ نازک ہے۔ اس مقام میں سانس لینا بے ادبی ہے۔ اس نبی مکرم کی میلاد کے موقع پر جس طرح کی بے وقاری کی حرکتیں حیدرآباد کا نوجوان کر رہا ہے، یہ افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ یہ موت اس سے بہتر ہے ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں۔ اور میں جانتا ہوں 15 سال پہلے یہ جو جلوس کا آغاز ہوا، اور جس طریقے سے جن نام نہاد مذہبی رہنماؤں نے اس کو پروموٹ کیا ہے، یاد رکھیں وہ لوگ ان کی قبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ اسلام ایک باوقار مذہب ہے، اسلام ایک عالی مذہب ہے۔ اس مذہب میں بے وقاری کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور نوجوان آج جو حرکت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس کو پروموٹ کریں اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس سے وہ کسی بھی صورت میں بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے معاف کرے، ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا تقدس، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ سنی ادارے میں جو ہے فارغ ہوا تھا، مگر انتہائی بدبخت اور افسوس کی بات ہے کہ ہم پہچان نہیں سکے سنی مسلمان کہ صرف وہ ادارے کی عقیدت میں جو ہے وہ بدبخت کو بھی جو ہے، جو بھی ہے انسان، میں تو نام لینا بھی نہیں پسند کرتا کیونکہ وہ لیول ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو ایسے قسم کے کوئی بواسیری مولوی اس قسم کی بات کریں کہ میلاد جلوس کو جو ہے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ ہمارے اپیلیں کبھی نہیں سنیں؟ مرکزی میلاد جلوس کے جو ذمہ داران ہیں ہمیشہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اب جلوس بڑا پروخار جلوس ہے، بڑے عظمتوں سے بھرا ہوا جلوس ہے، اس کے اندر باوضو اور با احترام شرکت کرنا ہے، اور پھر دوسری چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنا ہے، نعت پاک کے نغمے گانا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے ناموں کی نعروں کی گونج میں جو ہے اس جلوس کو نکالنا ہے۔ پھر وطن عزیز سے محبت کی دلیل کے طور پہ نوجوانوں میں محبت کو بڑھاوا دینے کے لیے اسلام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگانے کی ترغیب ہمیشہ دی جاتی ہے، اور پھر اس کی سخت طری سے جو ہے کڑی مذمت کرتے ہیں کہ کچھ نوجوان جو انہی مولویوں کی ایما پری ہوتے ہوں گے یا انہی مولویوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہوں گے، اس قسم کے رکھے جو بدعقیدہ لوگوں کے سے نسبت رہتی ہوں گے لوگوں کو، ویسے اکا دکا نوجوان بھی جلوس کا کچھ حصہ بن جاتے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر سے آ کر، تو ان سے ہمارا کوئی تعلق رہتا بھی نہیں کہ وہ یہاں کے کلچر کے حساب سے کچھ اسٹینڈ بازی کرتے ہیں، مگر اسٹینڈ بازی کی بھی ہم مذمت کرتے آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ مولوی کا ویڈیو وائرل نہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میڈیا گواہ ہے۔ آئیے خضر صاحب کہ 11 ربیع الاول کا دن اور 12ویں شب کو جب سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے پورے ذمہ داران جب ایک سروے کے طور پہ نکلتے ہیں لوگوں میں جوش و جولولا پیدا کرنے کے لیے، دوسرے دن جلوس میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے، جب کبھی بھی ایسی حرکت دیکھتے ہیں اسٹینڈ بازی کی، تو اسی وقت روک کر نہ صرف ان کو دیکھتے ہیں تماشا بھی ان کے ساتھ، جیسا یہ مولوی نے دیکھا کوئی۔ ارے مولوی سے میں پوچھتا ہوں کہ جب تم دیکھے کوئی حرکت تو روکے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم تو روکتے ہیں کبھی دیکھے تو، جب کا جب ان کو منع کرتے ہیں اور راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے وہ جلوس کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس دن رات میں نکلے ہوتے ہوں گے من چلے نوجوان، ان سے جلوس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آ جاتے ہیں، سب آتے ہیں، کیوں کہ جلوس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک پر اور میلاد پاک کی خوشی میں نکالا جاتا ہے، تو اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری سارے جلوسیوں کے بانیان کی نہیں رہتی۔ ہاں، جلوسیوں کے بانیان کی جو ذمہ داری رہتی ہے وہ تو حسن خوبی انجام دیتے ہیں، الحمدللہ 15 سال سے انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ مولوی صاحب سے پوچھوں گا، یہ پیدا تو امریکہ میں نہیں ہوئے بیچارے جو بھی ہے، اور پلٹ کے یہیں سے گئے ہوں گے، تو اب یہاں سے جا کے انہوں آئے تو 15 سال تک تو نہیں رہے وہاں پہ، یہاں تو جلوس نکلتے ہوتے انہوں، پھر اب تک کیوں نہیں بولے جو آج بولنے کی ضرورت پڑی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سے بک گئے ہیں، ان کے بکنے کی وجہ سے ان کی زبان بول رہی ہے، ورنہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں بول سکتے ہوں گے، کیونکہ جانتا ہوں ان کو بھی میں۔ اور رہا دوسری چیز، یہ میلاد پاک
کا جشن منانے والوں پہ جو انتہائی احترام کے ساتھ مناتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے اکا دکا جو اسٹینڈ بازی وہ اراش وراش ہم کو اس سے تعلق نہیں ہے. ہم بھی یہ نہیں بولتے کہ وہ اراش وراش لگا کے پھر جائز نہیں ہے. ہم تو بار بار یہ نہیں تو ایک بار ویڈیو میں وائرل کریں کس کی ماں پہ کریں نہیں معلوم بکاؤ مال. ہم تو ہمیشہ بانگ دہل انہیں تقاریر میں التماس کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, میڈیا کے ذریعے پریس کانفرنس کے ذریعے اپیل کرتے ہیں, سٹی پولیس کمشنر صاحب کے اجلاس میں اپیل کرتے ہیں, ہر جگہ کرتے ہیں, گلی کوچوں میں اپیل کرتے ہیں, کارنر میٹنگ میں اپیل کرتے ہیں. ہر ذمہ دار اپیل کرتا ہے, چاہے وہ خضر صاحب ہو, کریم بیگ صاحب ہو, راشد بانجہ ہو, عامر عمودی صاحب ہو, ہمارے ممتاز عالم دین ہیں جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل ہیں, احمد بہادر صاحب قبلہ, ان پہ رس کرتے ہیں, ان کی تخوے پہ, ان کی پرہیزگاری پہ, ان کی سادگی پہ. کبھی اس قسم کی ایسی باتیں نہیں تو یہ بھی اپیل کرتے ہیں. تو آج یہ نام نہاد سنیت کا لبادہ ڈال کر, نام نہاد مفت کے لوگ کسی کے اعلیٰ بن کر دین کو بیچنے والے, دین کا سوداگر, دین کے سوداگر, دین کا سودا کرنے والے اگر میلاد منانے والوں پر انگشت نمائی کرتے ہیں کسی اکا دکا ناقص العقل کے لوگوں کے حرکات کو دیکھ کر, تو یہ انتہا زیادہ قابل مذمت حرکت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں کا ایک ہی موٹو ہے کہ صرف سنیت کے اتحاد کے لیے اور آپس میں لوگوں میں خلوص و محبت کی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے, خلوص محبت پیدا کرنے کے لیے, دلوں سے نفرتوں کو نکالنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ کام کو انجام دیا ہے. اب اس پہ اگر کوئی انگشت نمائی کرتے ہیں تو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں, یا تو پھر ان کے کسب میں فرق ہوتا ہے, یا تو وہ رشوت خوری کا مال کھا کر پڑے بڑے ہوتے ہیں, یا تو وہ فحاشی کے اڈوں سے معمول اصول کی جانے والی رقم کا کچھ تو بھی حصہ لے کر جو ہے اپنی آل اولاد کو پالے والوں کی اولاد ہو سکتی ہے, یا تو پھر جوے شراب کے اڈوں کی, یا تو پھر فٹ پاتھیوں کے لوگوں, فٹ پاتھ پہ جو کاروبار کرتے ہیں غریب بھائی اپنا, ان کو تکلیف دے کر ان سے معمولات لے کر جو ہے وہ معمول کی رقمیں سے کھلا کے پلا کے بڑے کرے ہوئے لوگ ہی اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں. ورنہ میں ابھی بھی پرخلوص اپیل کرتا ہوں اس قسم کے پراگندہ ذہنیت رکھنے والے مولوی حضرات سے کہ وہ اپنی زبان کو لگام دیں. کہ کسی اخبار کی جو ہے زینت بننے کی وجہ سے اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کا انجام بھی انتہا زیادہ بہت برا المناک ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آپ ایک مولوی بیچارہ, میں اس کا نام بھی کیا لوں, وہ تو ہمارے پاس تو کاؤنٹ میں نہیں ہے, تو وہ شخص عورتوں کی اسی بدوا دے رہا ہے, اللہ رحم کرے. ارے کس کو بھائی, آپ جب علم سیکھے ہیں تو آپ کو عقل نہیں ہے کہ اس سے بانیوں کا کیا تعلق ہے. کسی کی بھی کوئی حرکت ناجائز ہوتی تو ہم ذمہ دار ہیں. ارے مولوی مفتی رکھے بے خوف انسان, سنو, جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو حیدرآباد کی سرزمین پر یہی سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا تھی جو قائد اہل سنت کی زیر سرپرستی انتہا سے زیادہ جم کر جو ہے احتجاج بپا کی تھی, اور پھر وہ گستاخوں کو کیفر کردار کو پہنچانے تک خاموش نہیں رہی. پھر ایک بدبخت حیدرآباد کی سرزمین پہ آ کر کہتا ہے کہ ہم گنبد خضرا کو ڈھائیں گے, تو اس وقت کہاں تھے مولوی؟ یہی سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا تھی, اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کے جلسوں کو منعقد ہونے نہیں دی. قلی قطب شاہ کے گیٹ کو اتنا بڑا لاک ڈلا دینے والی آرگنائزیشن کا نام سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا ہے.